روزے داروں کے ساتھ پیش آنے والے دلچسپ سبق آموز اور حیران کن واقعات تاریخ میں کئی بار سامنے آئے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ صبر، قربانی، دوسروں کی مدد اور اللہ پر یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں کچھ مشہور واقعات درج کیے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزہ۔ حضرت بلال کو اسلام کی ابتدائی سختیوں میں کفار مکہ نے شدید تکلیفیں دیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ وہ اکثر گرمی کے سخت دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں جنت میں اپنے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر روزے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ روزہ اور عبادت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ بدر اور روزہ اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں جہاد کر رہے تھے اور دشمن تعداد میں 3 گنا زیادہ تھا، مگر روزے کی برکت، اللہ کی نصرت اور ایمانی قوت کی بدولت مسلمان فتح یاب ہوئے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی طاقت دیتا ہے۔ حضرت علی اور یتیموں کے لیے افطار۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ہر روز جب افطار کا وقت آتا تو کوئی مسکین، یتیم یا قیدی دروازے پر آ جاتا اور وہ اپنا کھانا ان کو دے دیتے۔ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا اور خود صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ امام ابو حنیفہ کا روزے کا اہتمام۔ امام ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ وہ گرمی و سردی ہر موسم میں روزے رکھتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ وہ فرماتے کہ روزہ صبر کی بہترین مشق ہے اور تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور رمضان میں قرآن کریم 60 بار مکمل کیا کرتے تھے۔ جدید دور کا ایک واقعہ، ایک مسلمان مزدور روزہ رکھ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں روزہ میں تکلیف نہیں ہوتی؟ اس نے کہا یہ تھکن چند گھنٹوں کی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ یہ سادگی اور ایمان کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا احتیاط۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رمضان میں روزے کے دوران بیت المال کے چراغ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سرکاری کام پر گفتگو کے دوران چراغ جل رہا تھا، لیکن جب بات ذاتی معاملے پر آ گئی تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ یہ چراغ سرکاری مال سے جل رہا ہے اور میں ذاتی بات میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی پرہیزگاری اور روزے کے دوران نیکی کے جذبے کی مثال ہے۔ ایک مزدور کا تقویٰ۔ ایک بار ایک مزدور شدید گرمی میں کھیت میں کام کر رہا تھا۔ کسی نے اسے پانی پینے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا میں روزے سے ہوں اور روزے میں اللہ کا حکم ہے کہ صبر کرو۔ اگر میں دنیا کی بھوک نہیں سہ سکتا تو آخرت کی بھوک کیسے برداشت کروں گا؟ یہ ایک عام آدمی کے روزے کے حوالے سے ایمانداری اور استقامت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور روزہ۔ صلاح الدین ایوبی رمضان کے مہینے میں بھی مسلسل میدان جنگ میں مصروف رہے۔ وہ روزے کی حالت میں بھی جہاد جاری رکھتے اور اپنی افطاری سادہ کھجوروں اور پانی سے کرتے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بچپن میں جب روزہ رکھا تو دوپہر کے وقت ان کی والدہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ بیٹا روزہ افطار کر لو۔ انہوں نے جواب دیا، جب میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اسے کیوں توڑوں؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی مثال ہے۔ افطار کے وقت آزمائش، ایک شخص روزے سے تھا اور افطار کے وقت کھانے کے لیے بیٹھا۔ اچانک دروازے پر کسی غریب نے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے ساری افطاری اس فقیر کو دے دی اور خود اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کیا۔ بعد میں اللہ نے اسے کئی گنا زیادہ رزق عطا فرمایا۔ یہ سب واقعات روزہ دار کے تجربے کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور سماجی طور پر بھی فرد کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہ واقعات روزے کی روح، قربانی، صبر اور تقوی کا درس دیتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا